بندہ رب ساری خدائی تیرے قدموں میں رکھ دے گا، اور اگر تو رب کا نہیں بنے گا، دنیا کو راضی کرے گا، تو حدیث سنیے، مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث، یہ اس بندے نے حدیث لکھی ہے جس کو زبانی 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی، جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتا تھا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ لکھا ہے کہ دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے نہ دوڑو، دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے نہ دوڑو، دنیا تجھ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتی، تو ایک خدا کو راضی کر لے، اللہ ساری مخلوق کو تیرے دروازے پر بھیجے، ساری مخلوق، خالی انسان نہیں، رب جانوروں کو بھی قدموں میں لا کے کھڑا کر دے گا۔ ایک صحابی جنگل میں گئے، راستے میں گزر رہے تھے، افریقہ کا جنگل تھا، تو راستے میں گزر رہے تھے، اچانک شیر سامنے آیا، جو ساتھ والے آپ کے ساتھ، اس صحابی کے ساتھ جو شخص تھا، وہ کہنے لگا حضور یہ تو درندہ ہے، مارنا پھاڑنا کھانا اس کا کام ہے۔ فرمایا تجھے نہیں پتا ہم حضور کے غلام ہیں؟ آپ نے شیر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا تو ہے جنگل کا شیر، میں آمینہ کے لال کا شیر ہوں، میں ہوں حضور کا غلام، اگر لڑنا چاہتا ہے تو آجا، میدان لگا ہے، لڑ سکتا ہے۔ اب جب سنا نا اس نے حضور کا نام، شیر نے سنا، آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کے قدموں کو چاٹنے لگا، چومنے لگا، اور بتانے لگا جس محبوب کے آپ غلام ہیں اس محبوب کو میں بھی جانتا ہوں۔ تو انسان اللہ کا ہو جائے، اللہ کے رسول کا دلی طور پہ بن جائے، تو ساری کائنات رب اس کے قدموں میں جھکا دیتا ہے، اور انسان اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر ساری دنیا کے پیچھے دوڑتا رہے، بیوی راضی ہو جائے، باپ راضی ہو جائے، ماں راضی ہو جائے، بچے راضی ہو جائے، فلاں رشتہ دار راضی ہو جائے، بس ان کو راضی کرتے کرتے مر تو سکتا ہے مگر دنیا بندے سے راضی نہیں ہوتی۔ ساری زندگی آپ محبتوں کے ثبوت دیتے رہیں، پیار دیتے رہیں، ساری ضرورتیں پوری کرتے رہیں، ایک بار ضرورت پوری نہ کریں، مطلب پورا نہ کریں، مقصد پورا نہ کریں، ساری زندگی کی آپ کی گئی محنت جو ہے وہ بھوک کھاتے میں ڈال کر کہیں گے کہ یہ بندہ ٹھیک ہی نہیں، اس کا انداز زندگی ٹھیک نہیں۔ تو جب بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے، پھر رب بندوں کے دلوں کے اندر اس کا پیار اور اس کی محبت داخل کر دیتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، سوال کیا، عرض کیا حضور قیامت والے دن حساب کون دے گا؟ کتنی پیاری بات ہے، اتنی پیاری بات کہ جب میں کمرے میں آپ کو سنانے کے لیے پڑھ رہا تھا تو مسکراہٹ آ گئی، اور میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار تو کتنا کریم ہے۔ ایک عربی کہتے ہیں دیہاتی کو، گاؤں کا رہنے والا سیدھا سادہ آدمی آیا حضور کی بارگاہ میں، آ کے کہنے لگا حضور قیامت والے دن جب سارے اکٹھے ہوں گے میدان محشر میں، میزان لگے گا، تکڑی لگے گی، لائنیں لگے گی، حساب کتاب ہونے لگے گا، تو حساب لے گا کون؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ حساب لے گا۔ تو اس نے اس طرح یہ صافہ رکھا ہوا تھا، اس طرح موڑے پہ رکھا، کندھے پہ رکھا، کہنے لگا خیر خیر، اٹھا اور اٹھ کے جانے لگا۔ حضور نے بلایا ادھر آ، عرض کیا جی یا رسول اللہ، فرمایا کہ خیر کس بات کی؟ جب اللہ حساب لے گا تو تو نے جو ہے اتنا مطمئن کیوں ہوا تو کہ موڑے پہ جو ہے کندھے پہ تو نے رومال رکھا اور جانے لگا؟ تو عرض کیا، لفظ کیا بولے؟ عربی مسکرایا، کندھے پہ رومال رکھا اور جانے لگا، اور جاتے جاتے کہنے لگا پھر تو چھوٹ ہی جائیں گے، پھر تو چھوٹ ہی جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کیا حضور آپ خود ہی تو فرماتے ہیں اللہ بڑا ہی کریم ہے، اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ آپ خود ہی تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ لہٰذا اللہ کریم ہی کریم ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز آئی، کہا محبوب اتنے ناز سے اس نے میری رحمت پر بھروسہ کیا، آپ گواہ ہو جائیے رب نے اسے بخش دیا۔ تو اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت، یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ 2 بندوں کو جہنم کا حکم دے گا، 2 بندوں کو، ایک دوڑ پڑے گا، دوڑ لگا دے گا، اور دوسرا چلے گا آہستہ آہستہ اور مڑ مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ دونوں کو واپس بلائے گا، فرمائے گا ادھر کھڑے ہو جاؤ،
اور جس نے دوڑ لگائی تھی اس کو فرمایا کہ تو نے دوڑ کیوں لگائی؟ وہ کہے گا مالک و مولا دنیا میں ساری زندگی تیری نافرمانی کی، ساری زندگی کوئی حکم تیرا مانا نہیں، آج میں نے نیت کی تھی کہ آج میرے رب نے مجھے جو حکم دیا جہنم کا دیا یا جنت کا دیا، میں نے دوڑ پڑنا ہے، دوڑ لگا دینی ہے۔ اب حالانکہ جہنم کا حکم تھا تو میں نے دوڑ لگائی تیری تابعداری تیری فرما برداری کی وجہ سے۔ تو اللہ دوسرے بندے سے فرمائے گا تو مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ ہم دنیا میں تھے، ہمارے پیٹ کے مولوی صاحب نے کہا تھا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ میں مڑ مڑ کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ انہیں آواز آئی آجا 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 تجھے معاف کیا، ابھی آواز آئی کہ رب کہے گا، رب فرمائے گا آجا تجھے جہنم میں نہیں بھیجا جا رہا، جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ مڑ کے اس لیے میں دیکھ رہا تھا کہ میرا رب بڑا کریم ہے اپنے کرم سے اپنے فضل سے، اور میرا رب بڑا رحمان ہے رحیم ہے، مجھے آواز دے گا کہ آجا تجھے جہنم میں نہیں جانے دیتے بلکہ جنت کا جو ہے وہ تجھے سرد دی جاتی ہے۔ اللہ نے دونوں کو فرمایا کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو تو جاؤ جنت میں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو اور جاؤ جنت کے اندر۔ تو یہ خالق کی کائنات کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بار اس نے جہنم کا حکم سننے کے بعد دوڑ لگا دی، اور دنیا میں اللہ کا حکم پانے کے بعد جو دوڑ لگائے گا اللہ اسے کیوں کرنا جنت عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کا تابعدار بن جاتا ہے۔ اب بندہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، جھوٹ پھر نہ چھوڑے، چغلی پھر نہ چھوڑے، غیبت پھر نہ چھوڑے، فلمیں ڈرامے گانے بازے پھر نہ چھوڑے، والدین کی نافرمانی پھر نہ چھوڑے، سود خوری پھر نہ چھوڑے، رشوت خوری پھر نہ چھوڑے، تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے باز آ جانا، اللہ کی تابعداری میں لگ جانا، اور جب اللہ سے پیار ہو جائے تو رات کے سجدے آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے محبت ہو جائے تو رات کو جاگنا، رات کو سجدہ کرنا، تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، نمازیں پڑھنا، گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر گناہ مشکل ہو جاتے ہیں اللہ سے اگر سچا پیار ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ حضرت جابر کے والد ہیں، جنگ احد میں حضرت عبداللہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ بندہ نواز، رب نے جنت میں میرے والد کو کیا مرتبہ کیا مقام دیا، میرے باپ شہید ہو گئے۔ تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندے کو رب پردے میں ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی، جنت میں نہیں، مرنے کے بعد اللہ ہر بندے کو پردے میں ملاقات فرماتا ہے۔ تیرے باپ سے رب نے بے پردہ ملاقات فرمائی ہے۔ عرض کیا کہ حضور یہ وجہ کیا تھی، میرے باپ کو یہ مرتبہ، یہ مقام اور یہ بلندی کیوں کر اور کیسے ملی؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا باپ اپنے رب سے ٹوٹ کے محبت کرتا تھا، اور یہی محبت تھی کہ تیرے باپ کے ساتھ رب نے بغیر پردے کے ملاقات کی، بغیر پردے۔ تو اللہ سے محبت یہ انعام خدا بندی ہے، اللہ سے محبت یہ ایک خوبصورت راستہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا زندگی کا سب سے بڑا انعام ہے، زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے وہ لاکھوں کروڑوں مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ تہجد کے وقت فجر کے وقت اٹھ کے اللہ سے مانگے، مولا مجھے اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کا پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اس کے جینے کا مقصد ختم ہو چکا، اس کے جینے کا مقصد کوئی نہیں۔ اس دنیا میں جینے کا مقصد وہی حاصل کر سکتا ہے جس کو مدینے والے کی محبت مل جائے اور خالق کائنات کی محبت مل جائے۔ اللہ سے مانگا کریں، نمازوں کے بعد مانگے، کاروبار میں بیٹھے ہوں، دکان پر بیٹھے ہوں،
مولا مجھے اپنی محبت دے دے، اپنے محبوب کی محبت دے دے، ایسا پیار نصیب فرما جیسا پیار تو نے اپنے پیاروں کو نصیب کیا۔ اور پھر انسان جب اللہ کی محبت کے دائرے میں آ جاتا ہے تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ پہلے جو میں کہتا ہوں تو کرتا جا، جب تو میرا بن جائے گا پھر جیسے تو کہے گا میں رب ہو کر کرتا جاؤں گا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، پھر رب ہو کر بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور اقبال نے جو یہ شعر کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تو حضور کا بن جا تو رب کا بن جا، رب لوح بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دے گا، قلم بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دے گا۔